ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی مقدمے کی سماعت جسٹس سردار اعجاز صاحب کی عدالت میں جو ہوئی ہے، وہ سماعت اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج عدالت نے بالآخر وہ کہہ دیا ہے جو کہ حکومت نے اس کے پورے حالات پیدا کیے۔ عدالت نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف یعنی وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کے تمام وزراء کو عدالت نے کہا کہ میں عدالت میں طلب بھی کروں گا اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی آغاز کروں گا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حکومت نے کہا کہ ہم امائکس بریف داخل نہیں کریں گے عافیہ صدیقی کیس میں امریکہ کی عدالت میں۔ عدالت نے کہا کہ وہ قانونی ریزنز بتا دیجئے کہ جس کی بنیاد پر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم امائکس بریف نہیں داخل کریں گے، کیونکہ حکومت کا کوئی بھی فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کا آئین اور قانون کی روح سے وہ کسی قانونی دلیل اور جواز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ قانونی تقاضا ہے تاکہ عدالت ان وجوہات کا جائزہ لے سکے کہ وہ آئین اور قانون کی روح سے درست ہیں یا غلط ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس حکومت کے جو عدالت کا جو آرڈر ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی کرتی چلی آ رہی ہے۔ آج حکومت نے وہ جو ریزنز تھی وہ عدالت کے سامنے پیش کرنی تھی ان رائٹنگ، حکومت نے وہ پیش نہیں کی۔ عدالت نے انہیں ایک ہفتے کا مزید ٹائم دیا ہے حکومت کو۔ اٹارنی جنرل جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں مزید وقت چاہیے، ہماری ایک ریویو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی۔ عدالت نے کہا کہ میرا آرڈر اس کے اوپر نہیں ہے، میرا آرڈر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈیسیژن لینا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا جواب دے۔ آپ اس جواب سے لت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ دوسرا، حکومت نے یہ کام کیا کہ اس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے عافیہ صدیقی کیس میں عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے، اور سپریم کورٹ میں پٹیشن یہ دائر کی ہے کہ اس عدالت کو جو ہے وہ کارروائی کرنے سے روک دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ابھی تک عدالت سپریم کورٹ کا کوئی اسٹے نہیں ہے، اور میں حیران ہوں کہ آپ عدالت میں اس بات پر سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ ایک پاکستان کے شہری کے جو حقوق ہیں عدالت اس کے لیے آگے کارروائی نہ کرے۔ یہ آپ اگلی تاریخ تک اگر سپریم کورٹ اگر اس پر اسٹے دینا چاہتی ہے، سپریم کورٹ اگر اس پر اسٹے دیتی ہے تو آپ لے کر آ جائیں اسٹے، لیکن اس کے بغیر آپ یہ سمجھیے گا کہ اگلی تاریخ پر توہین عدالت کی کارروائی کا میں آغاز کروں گا۔ اور دوسری بات ہے، عدالت نے یہ کہا کہ اس کیس میں کس بنیاد پر آپ اسٹے لیں گے اور انکار کریں گے مائکس بریف داخل کرنے سے، کہ جب حکومت خود اپوزیشن میں تھی تو اس وقت خط لکھتی تھی بار بار اس وقت کی حکومت کو کہ آپ عافیہ صدیقی کیس میں جو ہے وہ امریکی عدالتوں سے رجوع کریں، اور ان مسائل پر بات کر رہی تھی۔ پھر اٹارنی جنرل خود اس عدالت میں پیش ہوا اور اٹارنی جنرل نے اس کا اندیا دیا کہ ہم جو ہے وہ مائکس بریف داخل کریں گے۔ اب حکومت کس دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ اس سے یو ٹرن لے سکتی ہے، اور ایسا کون سا سینیریو ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ ان چھٹیوں میں، یہ تو اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ چھٹیوں میں جب سارے چھٹیوں پر ہیں ججز بھی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فوری طور پر اس مقدمے کی سماعت کر کے اور حکومت کو کہیں اسٹے کا جو ہے وہ حکومت کی ریکویسٹ پوری کرے گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، بلکہ مجھے قوی امید ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ عدالت اگلی تاریخ تک حکومت جو ہے وہ اپنی ریزنز لے کر آئے گی، فیڈرل گورنمنٹ میں یہ مسئلہ پیش ہوگا، وفاقی کابینہ کے وزراء جو پاکستان کے منتخب نمائندے کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ ذرا قوم کی مستقبل کا، قوم کی بیٹی کا فیصلہ کریں گے کہ کیا دو لائنیں یہ پاکستان کے تمام وفاقی وزراء کو، فیڈرل گورنمنٹ کو جس کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہونا ہے، ان کے سامنے میرا یہ ایک سوال ہے کہ کیا آپ امریکی عدالت میں دو لائنیں یہ لکھ کر نہیں دے سکتے کہ عافیہ صدیقی کی پٹیشن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک پاکستانی شہری کے طور پر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، اس کو پاکستان واپس لایا جائے۔ یہ اس امائکس بریف کو دینے میں، ان دو لائنوں کو لکھنے میں آخر وہ کون سی قیامت ہے جو آپ کو آ جائے گی؟ یہ پاکستان کے تمام وفاقی وزراء کو جنہوں نے یہ ڈیسیژن لینا ہے، جن کو عدالت نے یہ ڈیسیژن بھیجا ہے کہ آپ اس کی ریزنز دیں، وہ جب اس کو بیٹھیں گے اس پر غور و فکر کریں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا۔ اب یہ پوری قوم بھی دیکھے گی، عدالت بھی دیکھے گی، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کنڈکٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ جج ہوگا کہ قوم کی ایک مظلوم بیٹی جو 22 سال سے امریکہ کی جیلوں میں ہے، مشتاق صاحب اس کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے، اس پر آج پاکستان کی گورنمنٹ یعنی پاکستان کی حکومت، بلکہ پاکستان کی حکومت نمائندہ کہلاتی ہے پاکستان کی عوام کی،
تو پاکستان کی عوام کا منشا کا اظہار وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سوال بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہے، یہ سوال شہباز شریف صاحب سے بھی ہے، یہ سوال خواجہ آصف صاحب سے بھی ہے، یہ سوال وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی ہے۔ یہ سارے وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوں گے، بڑی لمبی چوڑی وفاقی کابینہ کی ایک میٹنگ ہے، ان سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک مظلوم بیٹی کے حق میں 2 جملے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو بہرحال عدالت کے پاس اپنے آپشن موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی، صحت اور رہائی کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جس میں عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب نے ڈاکٹر فوزیہ کی، ڈاکٹر عافیہ کی، بلکہ میں کہوں تمام پاکستانی قوم کی نمائندگی کی۔ اور آج ثابت ہو گیا عدالت کے اندر کہ شہباز حکومت اور اس کے اتحادی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں سب سے بڑے رکاوٹ۔ یہ نہ صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں روڑے اٹکا رہے ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوشش کامیاب نہ ہو جائے اور وہ زندہ اور سلامت پاکستان واپس نہ آ جائے۔ آج یہ بات عدالت کے اندر بالکل واضح ہو گئی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ کے خاندان، ڈاکٹر عافیہ کے بچوں کے ساتھ شہباز حکومت کی بے وفائی اور غداری کھل کر سامنے آ گئی۔ 2 باتیں ایسی ہوئی۔ نمبر 1، امائکس بریف جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلائیو اسمتھ کیس کر رہے ہیں، اس میں ایک صفحے کا ایک نوٹ حکومت پاکستان نے جمع کرنا ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حق میں ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس نوٹ کی، اس امائکس بریف کی انکار کر دیا ہے شہباز حکومت نے کہ ہم جمع نہیں کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ جمع نہیں کریں گے، بلکہ وہ وجوہات بھی نہیں بتائیں گے جن وجوہات کی بنیاد پر ہم نے یہ امائکس بریف یا یہ ایک صفحے کا نوٹ جو ہیں وہ جمع نہیں کرنا ہے۔ تو آج عدالت نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ 1 ہفتے میں اگر وفاقی حکومت نے اس کی نوٹ کو جمع نہیں کیا یا اس کی وجوہات عدالت کو نہیں بتائی، تو شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری وزراء کو وہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے عدالت کے اندر وہ طلب کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہوئی کہ آج حکومت کا ایک اور شرمناک چہرہ سامنے آ گیا کہ حکومت نے اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ڈاکٹر فوزیہ اور عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب جو کیس کر رہے ہیں، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں سٹے لینے کی کوشش کی ہے کہ عمران شفیق کو روکا جائے، سردار اجاز ساکھ صاحب کے عدالت کو روکا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکا جائے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کوششوں کو، اس کیس کو آگے نہ بڑھائیں۔ یہ شرمناک ہے، یہ شرمناک ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ بدترین قسم کی امریکی غلامی ہے، اور یہ قوم کی بیٹی کے ساتھ سنگین غداری۔ وہ بیچاری قرآن کی حافظہ، وہ بے گناہ، وہ 23 سال سے امریکی جیل کے اندر، جسے جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے، وہ سیکشول، وہ فزیکل، وہ سائیکولوجیکل بدترین وائلنس سے گزر رہی ہے۔ ان کو 2 گولیاں مار دی گئی ہے، ان کی قتل کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر شہباز حکومت سپریم کورٹ سے سٹے لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکا جائے کہ ڈاکٹر عافیہ کے کیس کی سماعت کو بند کریں۔ یہ افسوسناک ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں، ان کو پہچان لیں۔ ان کا جو چہرہ ہے وہ امریکی غلامی کا ہے، وہ بیٹیوں کے فروغ کا ہے، وہ بیٹیوں سے غداری کا ہے، وہ بیٹیوں کو دشمن کے اور امریکہ کے جیلوں میں رکھنے کا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اٹھائیں اس ایشو کو، سوشل میڈیا پہ اس ایشو کو اٹھائیں، اور پبلک کے اندر اس ایشو کو اٹھائیں، اور ڈاکٹر عافیہ جو کہ مظلوم ہے، قوم کی بیٹی ہے، ان کی رہائی کی اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔